تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ایک وبا کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اور اس وقت اگر دیکھا جائے امریکہ میں، یورپ میں، چائنا میں، ایون ایشیا میں سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہیں، جو مرگ کی ریشو ہے وہ دل کے امراض کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی اور اس کی ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو مین رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھیں ہارٹ اٹیک کی. وہ رسک فیکٹرز کیا ہے؟ لائف سٹائل ہمارا، چلنا پھرنا نہیں ہے، واک نہیں کرتے، ڈائٹ ہم لوگ انہیلدی ڈائٹ کھاتے ہیں. پھر ہائپر ٹینشن کسی کو ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ٹوبیکو ہے. لوگ مختلف قسم کے نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں تمباکو استعمال ہوتا ہے. پھر کولیسٹرول ڈائٹ ہے. پھر نیند پوری نہیں ہوتی. پھر اکثر فیملی ہسٹری بھی ایک بہت بڑی وجہ دیکھنے میں آئی ہے. لیکن اس میں ایک گڈ نیوز، یعنی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ جو دل کے امراض ہیں جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ہائیلی پریونٹیبل اینڈ کیوریبل ود لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، ڈائٹری ماڈیفیکیشن اینڈ میڈیکیشن. یعنی اس کو ہم اپنی لائف سٹائل ٹھیک کر کے اور اپنا چلنا پھرنا ٹھیک کر کے، ڈائٹ اچھی ہیلدی کر کے ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے تو بیماری ہماری غائب ہو جائے گی، یا کافی حد تک ہم اس کی جو وہ ایکسپیکٹنسی ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی. اور وہ جس طریقے سے یہ پھیل رہی ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں کافی حد تک. وہ اپنے جو چلنا پھرنا شروع کر دیں، واک شروع کر دیں، اور اپنا جو شوگر، بلڈ پریشر، کیونکہ اس چیزیں ساری وہ ہیں جس کو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. تو ممکن ہے کہ اس کو ہم بڑا جلدی ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب بیماری ہو جائے تو اس پہ اخراجات آپ کے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن پریونشن کے اوپر، احتیاط کے اوپر آپ کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا. آپ نے تھوڑا اپنا ٹائم کنزیوم کرنا ہے اور اس بیماری کو ہم کنٹرول کرنے میں کوشش کر سکتے ہیں. وہ کیسے کہ دیکھیں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ اس بیماری کو ہم کنٹرول، کہ سب سے پہلے ہم مختلف جو جتنے بھی ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں، کارڈک انسٹیٹیوٹس ہیں، جو بھی کارڈک ہمارے جو ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اور ٹرشری کیئر سینٹرز میں بھی، اور بڑے بڑے شہروں میں جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں سب کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ چند اگر کلینک ہم اپنے انیشیٹ کر لیں، جس میں نیوٹریشن کلینک نمبر 1 یہ اسٹیبلش کر لیں. اس کے اندر لوگوں کو ہم خوراک کا بتائیں، چلنا پھرنا بتائیں، کولیسٹرول ڈائٹ کا بتائیں کہ کون سی خوراک ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہے گا. تو یہ ایک وجہ ہے جس سے ہم اس چیزوں کو، ہارٹ اٹیک کو کنٹرول کریں. نمبر 2 ہائپر ٹینشن کلینک. اکثر لوگوں میں ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے. اکثر دیکھنے میں یہی آیا کہ لوگ ایک دفعہ دوائی شروع کرتے ہیں، جب ٹھیک ہو گیا دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو ان میں نہیں پتہ، کوئی دوائی کہتے ہیں جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے میں کھا لیتا ہوں، کوئی دوائی ایک دن چھوڑ کے کھاتا ہے، کوئی آدھی کرتا ہے. یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے متس ہیں تو جو غلط ہیں. اگر پراپر ہمارے کلینک اسٹیبلش ہوں گے، ہم لوگوں کو اویئر کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، کس طریقے سے اپنا لائف سٹائل اپنا اچھا رکھنا ہے آپ نے. پھر ڈائبیٹک کلینکس ہیں. شوگر کے متعلق بھی یہی ہے، آپ کو شوگر کے متعلق پتہ لگ جائے کہ کتنی شوگر ہے، اس کی اویئرنیس لوگوں کو دیں. پھر جو ٹوبیکو کلینک ہے، نو ٹوبیکو کلینک، جس کے اندر آپ کی نہ صرف سگریٹ شامل ہے بلکہ اس میں حقہ، نسوار، بیڑی، اور بھی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جس میں بھی تمباکو استعمال ہوتا ہے وہ ساری چیزیں شامل ہیں. ان کلینک کو اسٹیبلش کر کے میں سمجھتا ہوں ہم دل کے امراض کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ سب تک یہ مفید میسیج پہنچ سکے. تھینک یو.